زبیر صاحب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مجدد نے وہ جو نباز عصر ہونے والا فریضہ ہے وہ دو جہتوں سے ادا فرمایا. ایک تو آپ نے اپنے تربیت یافتہ خلفاء کو پورے جنوبی ایشیا میں پھیلایا ٹھیک مقامات پر، اور اس کے بعد آپ نے فوکس کیا ان مقتدر طبقات پر جو اثر انداز ہو سکتے تھے حکومت پر بھی اور عوام الناس پر بھی، اور چنانچہ ہم خطوط دیکھتے ہیں امراء کے نام اور جو بڑے ہی معتقد تھے. تو یہ کیا انداز تربیت ہے اور اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور نتائج کیا نکلے؟ جی نتائج تو اب ہمارے سامنے ہیں کہ جب آپ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا اس سے ریلیٹ کروں گا. ایک ہماری تھیوری ہوتی ہے ریسورسفلنس کی. جب آپ قلعہ گوالیار میں مقید تھے تو آپ کے ادھر ریسورسز کوئی نہیں تھے. آپ کے پاس کتنی سپیس تھی؟ آج ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں جی میرے پاس ریسورسز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھی، آپ ہتھیار ڈال سکتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اب مقید ہوں. لیکن آپ وہاں بھی آرام سے تو نہیں بیٹھے، آپ نے وہاں بھی مقصد ڈھونڈا، اس کو اپرچونٹی سمجھا، اور جو آپ کے جیل میٹس تھے، جو آپ کے قیدی ساتھی تھے، ان کی تربیت فرمائی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا. دیکھیں وہ پریچنگ آف اسلام میں ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا ہے کہ 2 سال کی قید میں انہوں نے لکھا کہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل کیا. اسی طرح سے وہ ہمارا انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اور ایتھکس میں، اس میں بھی. اب دیکھیں اچھا جی، مغربی مفکرین نے بر صغیر کی جن صوفی ہستیوں کو بطور خاص موضوع مطالعہ بنایا ہے، ان میں بھی تو حضرت مجدد نمایاں ہیں. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تجدید کی ہے، نصرت دین کی ہے اور تقویت سنت کی ہے، اور یہ بہت بڑا کام تھا. اور یہ آپ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس دور میں، صحابہ کرام کے دور میں واپس لے گئے ہیں. آپ نے مثلا فرمایا کہ یہ جو آپ ریاستیں اور مجاہدے اتنی کرتے ہیں جوگیوں والے، یہ تو ایسے کہ خاکروب اتنی محنت کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا. آپ کو تو چاہیے کہ جیسے وہ قبا کے اندر ہیرے ٹانگتے ہیں، آپ یہ کام کریں. اور آپ نے کہا کہ شریعت پر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ وہی کام ہے کہ جیسے آپ قبا میں ہیرے ٹانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دن کے وقت قیلولہ کریں اور یہ سوچ کے کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ برسوں اگر آپ جو ہے نا جگراتے کریں، رات جگے کریں، راتوں کو جاگیں، اس سے یہ بہتر ہے. آپ کی جو نجی زندگی تھی اس میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ بہت کثرت سے آرام فرماتے ہوں، بیٹھے رہتے ہوں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کام جاری ہے. دیکھیں نصف شب کے بعد تو آپ بیدار ہو جاتے تھے، اور پھر آپ تہجد ایسے شروع کرتے تھے کہ 2 رکعت جب نفل پڑھ لیے اس کے بعد استغفار کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے. اچھا یہ سلسلہ فجر سے پہلے تک جاری رہتا، اور پھر کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر سے پہلے سو جانا، تو تھوڑا سا آرام فرماتے. اور یہ واقعہ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا بڑے کمال کا ہے کہ آپ نے ساری رات تہجد نماز پڑھ لی اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آرام کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو روحانی واقعات نظر آتے ہیں، مکاشفات نظر آتے ہیں. انعام لینے کا وقت ہوتا ہے. جی بے شک انعام لینے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ فجر پڑھتے. اچھا فجر کے بعد آپ اشراق تک اپنے متوسلین کی، اپنے شاگردوں کی، مریدین کی تربیت فرماتے. اور پھر آپ جب گھر میں آتے تو پھر آپ گھر والوں کا خیال رکھتے، ان کی خیر خبر لیتے. اچھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ پھر خلوت اختیار کر لیتے. پھر آپ کے جو خواص مریدین تھے اس وقت آپ کے پاس آتے. حضور آپ کا جو نظام تھا کہ سامنے بٹھا کے مسائل پوچھتے تھے، روحانی واردات پوچھتے تھے، بالکل قلب پہ توجہ فرماتے تھے. بے شک یہ بھی تو ایک پورا ایک نظام تربیت ہے. جی بالکل پورا نظام. اچھا اور ایک بندے پہ اس پہ فوکس کرنا، اور اس کو ہر بندہ یہ آپ کا مرید یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا، اور اس کے احوال کے مطابق اس کو ڈیل کرتے. اچھا پھر آپ اس طرح سے معمولات جاری رکھتے. پھر چاش کے وقت آپ دوبارہ آ کے قیلولہ فرماتے کہ یہ سنت ہے. اور پھر زور کے بعد ایک قاری ہوتا، کیونکہ قرآن کی سماعت کرنا اس کا بڑا مقام ہے. پھر قرآن پاک ایک سپارہ اس قاری صاحب سے سنتے. پھر عصر اول وقت میں ادا کرتے. اچھا عصر اور مغرب کا وقت صوفیاء جو کرام ہے نا اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب یہ کائنات کا سورج غروب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے جب غرور ہے. جب جسم کی کائنات میں روح کا سورج غروب ہوتا ہے نا، تو وہ بھی عصر کا وقت لگتا ہے. اس کو اس سے بڑی مطابقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس وقت نا جہاد میں تیزی کریں، کیونکہ جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے. اس لیے تو اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہتے ہیں. تو پھر آپ مغرب کے بعد پھر آپ کے نوافل کا سلسلہ جاری ہو جاتا. اور آپ ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کرتے. آپ کہتے کہ بھئی تمہارے پاس فرصت ہے، اس فرصت اور اس فراغت کو بروئے کار لاؤ، اس کو استعمال کرو. اور یہ جو وقت میں برکت کا تصور ہے وہ حضرت مجدد
ایک عظیم الشان مثال ہے. جی بے شک. سارا دن اور ساری رات عبادت بھی ہو رہی ہے, جی لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, جی بالکل, تربیت بھی فرما رہے ہیں, جی اور ایسی ایسی تصانیف بھی فرما رہے ہیں. جی بے شک بے شک. یعنی عام طور پہ یہ اصل میں نا آپ نے جو کانسیپٹ دیا نا, آپ نے کہا کہ اگر آپ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں ہاں. اور مسنون طریقے سے کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں آپ بے داخل شک و ہو گئے. شبہ. اچھا آپ اتنے پازیٹیو ہیں, یہ دیکھیں پازیٹیو ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے جہانگیر بادشاہ کو بدعا نہیں دی. ہائے. آپ نے کہا کہ یار اس کے کارن یہ جو اس نے مجھے جیل میں بھیجا کتنے لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ مجھے اس مصیبت اور بلا کی وجہ سے میرے بلندی درجات ہو گئی ہے, تو میں اس کی بدخوائی کیسے کر سکتا ہوں, اس کو بدعا کیسے دے سکتا ہوں.